الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت شب برات کی برکتوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل آج کی شب جن لوگوں کی مغفرت فرمانے والا ہے، پروردگار ان مغفرت پانے والوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی شب کے معمولات میں سے رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ 15ویں شب قبرستان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے۔ قبرستان جس کا تذکرہ سنتے ہی انسان موت کو یاد کرتا ہے، اور ہر انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات گردش کرتی ہے کہ ایک نہ ایک دن قبر کی تاریک وادی کا سفر ہمیں بھی کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ قبر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے لیے روشن، منور اور کشادہ ہو جائے، اور انشاءاللہ امید کاملہ ہے میرے رب کی ذات سے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کے لیے اس کی قبر منور و مجلہ اور کشادہ بھی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی قبر کے تصور کو دل و دماغ میں بٹھاتے ہوئے کیا ہی خوب کہتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تاحش چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ جب نور والے قبر کے اندر تشریف لائیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل قبر بھی انشاءاللہ منور و مجلہ ہو جائے گی، اس لیے کہ نور والے کی آمد ہو اور قبر میں تاریکی ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا نور بن کر اس فرش گیتی پر تشریف لائے، تو ہمیں یقین کامل، امید کامل اپنے رب کی ذات سے ہے کہ انشاءاللہ ہماری قبر کو مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ضرور منور و مجلہ فرمائے گا۔ تو قبر کا تصور قبرستان میں جانے کے بعد
اور بہت سارے لوگ قبرستان نہیں بھی جاتے، تب بھی شب برات کی آمد پر ان کے دل و دماغ کے اندر قبر اور موت اور قبرستان کا تصور دل و دماغ پر ابھرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے جو آج کے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ قبر سے اہل قبور اٹھیں گے تو کیا کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھایا جانا۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اس عقیدے کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نے یہ عقیدہ دیا ہے، بلکہ اسلام کو ماننا در حقیقت ان سارے عقیدوں کا اعتراف ہے کہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ یقیناً موت کے بعد ہمیں ایک نہ ایک دن قبر سے ضرور اٹھنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعث بعد الموت کے حوالے سے کافروں کے دل و دماغ کے اندر کافی شکوک و شبہات کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ جب ہڈیاں گل جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی چورا چورا ہو جائیں گی کہ مٹی جیسی ہو جائیں گی، راکھ بن جائیں گی، پھر اس کے بعد پروردگار جل جلالہ اس چورا چورا ہڈی کو اور مٹی سے دوبارہ پروردگار جل جلالہ انسان کو کیسے اٹھائے گا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے دلائل قرآن مقدس میں بہت سارے ہیں۔ جس طریقے سے پروردگار جل جلالہ نے پہلی مرتبہ تمہیں ماں کے پیٹ سے زمین پر لایا، اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ تمہیں قبر سے بھی اٹھائے گا، اور وہ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہے جسے زندگی عطا فرما دے یا جس میں زندگی عطا فرما دے۔ آپ دیکھیں کہ قبر سے نکلنے والے ہر ایک انسان کی کیفیت جدا جدا ہوگی، سب سملر ٹائپ سے قبر سے نہیں نکلیں گے، اور قبر سے نکلنے والوں میں سب سے پہلے قبر شق ہوگی پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مزار اقدس سے ایک ہاتھ صدیق اکبر کا اور ایک ہاتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکڑ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے۔ سب سے پہلے قبر سے باہر نکلنے والی ذات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے بعد صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات ہوگی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھ پر زمین شق ہوگی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو قبور سے باہر آنے والوں میں سب سے پہلا ہوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ کے دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر تھے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بائیں جانب تھے، آپ نے ان کا بھی ہاتھ پکڑا ہوا تھا، آپ ان کے سہارے چل رہے تھے۔ فرمایا کہ قیامت میں ہم اسی طرح اٹھیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں قیامت میں ابو بکر و عمر کے درمیان اٹھوں گا، پھر میں جنت البقیع والوں کی طرف تشریف لے جاؤں گا، وہ بھی میرے ساتھ اٹھیں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا، وہ بھی آئیں گے، پھر میں اہل حرمین کے درمیان اٹھایا جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت اسامہ ابن ابی حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفخ صور کی آواز سن کر بقیع کی طرف چل پڑوں گا، اہل بقیع میرے ساتھ میدان حشر میں چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ اہل بقیع اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہیں نصیب ہوگا۔ اللہ کرے ہمیں بھی پروردگار جل جلالہ جنت البقیع نصیب فرمائے اور ہم بھی جنت البقیع میں آرام کریں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہیں اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیار پاک کے لطف سے مالا مال ہوتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابو بکر و عمر کے درمیان میں ہوں گا، اس کے بعد اہل حرمین کے درمیان کھڑا رہوں گا، اس کے بعد اہل مدینہ اور اہل مکہ اکٹھے ہو کر حشر کے میدان میں آئیں گے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہر روز سورج طلوع کے وقت 70,000 فرشتے آسمان سے اتر کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کو گھیر لیتے ہیں، پھر استغفار کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے یہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کے جاتے ہی دیگر 70,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، وہ پہلی فرشتوں کی جماعت کی طرح استغفار و درود میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے ہی قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے ساتھ قیامت میں تشریف لائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ذکر میں نے اس لیے کیا کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے قبر نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شق ہوگی، زمین شق ہوگی، قبر انور سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائیں گے اور اس کے بعد صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے اب انسانوں کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ لوگ اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے۔ یعنی جب انسان کو پروردگار قیامت کے میدان میں بلائے گا تو میدان قیامت میں آنے سے پہلے ان کی قبریں شق ہوں گی، اور قبر سے جب وہ اٹھیں گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کی حمد کرتے ہوئے اللہ کے بلاوے پر حاضر ہونے کے لیے اٹھیں گے۔ اور کافروں کی سوچ اور کافر کی زبان پر کیا ہوگا اسے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور وہ کس طریقے سے قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کافر قبر کے اندر یوں ہی لیٹے ہوں گے، انہیں کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوگا،
اور جب قبر سے انہیں اٹھایا جائے گا تو انہیں افسوس ہوگا کہ اب ہمیں قیامت کا میدان جب دیکھیں گے تو انہیں افسوس ہوگا اور وہ سوچیں گے کہ یا اللہ ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا؟ وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے کہ قبر سے اٹھائے جاؤ گے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور انبیاء کرام اور رسولان اعظام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات لوگوں کو بتائی تھی۔ کافر جب قبر سے اٹھیں گے تو قیامت کے میدان کو دیکھ کر، وہاں کی سچویشن کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیں سوتے سے کس نے جگا دیا، اور پھر وہ پریشانی کے عالم کے اندر، گھبراہٹ کے عالم کے اندر وہ اپنی زندگی کے باقی کے لمحات کو گزارتے دکھائی دیں گے۔ یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے جب قبر سے وہ اٹھائے جائیں گے یا جہاں سے وہ اٹھائے جائیں گے تو ان کی زبان پر یہ ہوگا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں، یعنی ایمان والے وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ تو اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ والوں، یعنی اہل ایمان کو کوئی وحشت نہ ہوگی، نہ موت کی نہ قیامت کی، اٹھتے وقت اور نہ قبور میں۔ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قبور سے نکل کر اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ مومن کیا کہے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن جب قبر سے اٹھے گا تو اپنے سر کی مٹی کو جھاڑ رہا ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں، اور ان کی زبان پر کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے ان کی زبان پر ہوگا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غم دور کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب قبر سے ہم تو نکلے، اب ہمیں جنت کا مسافر بننا ہے، اس لیے کہ انہیں کلمہ پڑھنے والوں کو کوئی وحشت بھی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگا، کوئی گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی، نہ قبر میں گھبراہٹ ہوگی، نہ محشر کے میدان میں گھبراہٹ ہوگی، نہ قیامت میں گھبراہٹ ہوگی۔ جن کی زندگی کلمے پر استقامت کے اندر گزر گئی، اللہ رب العزت جل جلالہ کے وہ بندے جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کی زبان پر ہوگا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اب یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اور یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیند سے اٹھتے وقت، یعنی صبح اٹھتے وقت جو دعا تعلیم فرمائی ہے، اس دعا کا پہلا لفظ بھی اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، وہاں بھی الحمدللہ کی بات آتی ہے، اور قبر سے جب مردہ اٹھایا جائے گا تب بھی اس کی زبان پر الحمدللہ ہی ہوگا، مومن مردے کی زبان پر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ صبح اٹھتے وقت اپنی زبان سے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھے گا، وہ بھی قبر سے اٹھتے وقت الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن پڑھے گا، اس لیے کہ یہ عادت جو صبح اٹھتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا کی ہوگی، یہ عادت اسے قبر سے اٹھتے وقت بھی کام آئے گی۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ مومن قبر سے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھیں گے، اسی لیے آج سے اپنی عادت یہ بناؤ کہ رات کو سوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا پڑھ کر کے سو، اور صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور ضرور پڑھ لیا کرو۔
اب آپ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل امین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ موت کے وقت مسلمانوں کے لیے انس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی قبر میں، ایسے ہی جب قبر سے وہ اٹھے گا، پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اہل قبور کو اٹھتے ہوئے دیکھ لیں کہ وہ مٹی سروں سے جھاڑتے ہوئے کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والحمد للہ، کلمہ والوں کے چہرے سفید ہوں گے، اور جنہیں کلمہ نصیب نہ ہو تو وہ کہیں گے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو کلمہ طیبہ پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں گے اور جو قبر سے اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کی زبان پر کلمہ طیبہ ہوگا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل امین نے خبر دی ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چہرے کا چمکنا ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ ایمان اللہ عز و جل کی وہ عظیم ترین دولت ہے کہ یہ دولت جسے نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور و مجلہ فرما دیا کرتا ہے، اور جس کی زندگی کلمہ طیبہ کے ورد اور اس پر استقامت میں گزر جائے، اس بندے کو پروردگار قبر سے جب اٹھائے گا تو وہ اپنے سر کی مٹی کو جھاڑتے ہوئے اللہ کی حمد کرتے ہوئے بے خوف و خطر اٹھیں گے، اور ان کا چہرہ منور و مجلہ ہوگا۔ لیکن جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اور جو مومن نہیں ہیں ان کا چہرہ سیاہ ہوگا، اور یہ بات یاد رکھیں چہرے کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے یہ جنتی ہے، اور چہرے کو دیکھ کر لوگ پہچان جائیں گے یہ دوزخی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بسا اوقات بہت ساروں کی رنگت ہی سیاہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت و ریاضت کی بنیاد پر، تقوی و طہارت کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر میرا مولا اس عبادت کا نور ان کے چہروں پر ظاہر فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت بلال کا رنگ کالا ضرور تھا لیکن ان کا چہرہ بہت ہی منور و مجلہ تھا، اور اللہ عز و جل نے صحابیت کے مقام پر انہیں فائز فرما کر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے غلاموں کے اندر ان کو پروردگار جل جلالہ نے مقام عطا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات بھی ذہن کے اندر رہے کہ قیامت میں لوگ جو ہے قبر سے اٹھائے جو جائیں گے تو یاد رکھیں اس کے حوالے سے فرمایا گیا اپنی نیتوں اور خواہشات اور اعمال پر اٹھیں گے۔ جیسی نیت ہوگی، جیسی خواہش ہوگی، جیسے اعمال ہوں گے، اسی کے مطابق وہ قیامت کے لیے قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا قیامت میں لوگ اپنی نیتوں پر اٹھیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی خواہش پر اٹھایا جائے گا، جس کی خواہش کفر تھی وہ کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسے عمل کوئی نفع نہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ بظاہر آج کے دور کے اندر کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں، مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اسلام سے زیادہ معاذ اللہ بسا اوقات دنیا کی محبت کی وجہ سے کفر سے جو ہے دوستی اس اعتبار کی کرتے ہیں کہ ان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں کفر کی اور کافروں کی محبت بے پناہ ہوتی ہے، اور وہ کفر سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا یہ ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں
اور کبھی کبھی ان کی زبان سے کلمہ کفر بھی نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں، میل میلاپ کا جہاں تک مسئلہ ہے، حسن اخلاق کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو وہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ ہمیں اسلام پر قائم رہنا چاہیے۔ کسی سے ایسی دوستی نہ کرو کہ اس کا مذہب ہی آپ قبول کر لو، بلکہ آپ کو چاہیے کہ اسلام پر استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اگر کسی کی پوزیشن ایسی ہے، اس کی خواہش، اس کے نفس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کفر کی پیروی کی طرف اس کی توجہ مبذول ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا حشر بھی کافروں کے ساتھ ہوگا اور اسے کوئی عمل نفع نہیں پہنچائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندہ اس پر اٹھے گا جس پر وہ مرا۔ یعنی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ والوں کو ہمیشہ اس چیز کی فکر رہی کہ ان کا آخری وقت ایمان پر ہو اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس لیے کہ ایمان پر اگر خاتمہ ہوا تو ایمان ہی پر بندہ اٹھایا جائے گا، اور قیامت میں اللہ عز و جل ایمان ہی کی بنیاد پر جنت عطا فرمائے گا، اور ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر یا نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ عز و جل دوزخ کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو کوشش کریں ایمان پر استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان پر قائم رہتے ہوئے ایمان سے محبت کرنے کی۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی زخمی نہیں ہوتا مگر وہ ہر زخمی ہونے والے کو خوب جانتا ہے۔ جب وہ آئے گا اس کا خون رستہ ہوگا، اس کا رنگ خون جیسا ہوگا، اور اس کا پسینہ خوشبوناک ہوگا۔ یہاں سے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس حدیث سے جو بات ہمیں سمجھ میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کرتے کرتے مرائے، مثال کے طور پر کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کی روح پرواز ہو گئی، تو اب جب وہ اٹھے گا قیامت کے دن تو قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کی موت اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ سجدے کے عالم میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے سجدے کی حالت میں اٹھائے گا۔ کوئی روزے کی حالت میں اس دنیا سے کچھ کیا ہے، اللہ روزے کی حالت میں اٹھائے گا۔ کوئی جہاد کرتے ہوئے زخمی حالت کے اندر اس دنیا سے کچھ کیا ہے، تو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے خون رس رہا ہوگا اور خون خوشبوناک ہوگا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ زندگی بھر ایسے اعمال کریں جن اعمال کو اللہ عز و جل پسند کرتا ہے، تاکہ جب ان اعمال کو کرتے کرتے موت واقع ہو اور بارگاہ سمدیت میں ہم حاضر ہوں، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں شرمندگی نہ ہو بلکہ اللہ عز و جل سے ہماری ملاقات خیر کے ساتھ ہو۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے مر جائے، تو اس کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص نشے کی حالت میں دنیا سے جدا ہوا، وہ قبر میں نشے والا ہو کر جائے گا اور قبر سے نشے والا ہو کر اٹھے گا۔ اللہ اکبر! نشے کی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہوا ہے تو وہ قبر میں بھی نشے کی حالت میں جائے گا، اور قبر سے بھی جب اٹھے گا تو نشے کی حالت میں اٹھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ ہم اللہ عز و جل کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ عز و جل کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزاریں، تاکہ پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ بھی ہو اور اللہ کی تحمید بھی ہماری زبان پر جاری و ساری ہو۔ اب جب اٹھائے جائیں گے تو جو لوگ اللہ عز و جل کی محبت و اطاعت میں زندگی گزارتے ہوں گے، ان کی زبان پر ہوگا الحمدللہ،
اور کافر کی زبان پر یا ویلتا ہوگا یعنی وائے حسرت، لیکن مومن کی زبان پر کلمہ طیبہ اور مومن کی زبان پر الحمدللہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ قیامت میں متقی کس طریقے سے اٹھائے جائیں گے اور گنہگار کس طریقے سے اٹھائے جائیں گے اور کافر کس طریقے سے اٹھائے جائیں گے، اس کا تذکرہ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے، اور فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ عز و جل نے واضح فرما دیا کہ متقین اور مجرمین کی سچویشن کیا ہوگی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے متقین جیسے ہی قبر سے اٹھائے جائیں گے ان کے لیے سواریاں ہوں گی اور وہ سواری پر سوار ہو کر نکل جائیں گے۔ کبھی ایسا ہوگا ایک سواری پر 2 بیٹھیں گے، ایک سواری پر 3 بیٹھیں گے، ایک سواری پر 4 بیٹھیں گے، اور ایسا بھی ہوگا کہ ایک سواری پر 10 لوگ بیٹھ کر کے رحمان کی طرف جائیں گے۔ یہاں جنت کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا، رحمان کا تذکرہ فرمایا گیا مومنین کے لیے۔ اور پھر کس طریقے سے جائیں گے تو مولا میزبان ہوگا اور متقین اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اللہ اکبر، ان متقین کی میزبانی میرا مولا فرمائے گا اور وہ مہمان بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جو مجرمین ہوں گے، گنہگار ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، ان کی سچویشن کیا ہوگی تو فرمایا گیا انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کس طریقے سے قبر سے اٹھائے جائیں گے تو فرمایا گیا منہ کے بل اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کرم کی نظر فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں متقین کی فہرست میں شامل فرما کر ہمیں قبر سے جب اٹھائے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمارے لیے سواریوں کا انتظام ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں لوگ 3 طریقوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اس وقت یہ حال ہوگا کہ بعض تو رغبت کرنے والے ہوں گے، بعض ڈرنے والے، بعض ایک اونٹ پر 2 سوار ہوں گے، بعض ایک اونٹ پر 3، بعض 4 پر، بعض 4، بعض پر 10 سوار ہوں گے۔ ان کے بقایا دوزخ میں جائیں گے راہ طے کرتے ہوئے۔ جہاں اونٹ سوار قیلولہ کریں گے وہ اہل جہنم میں ان کے ساتھ قیلولہ کریں گے۔ یہ جہاں شب باشی کریں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رہے کہ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل متقین کے اندر ہمیں شمار فرمائے تاکہ ہم اچھی طریقے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر سواری پر سوار ہو کر جا سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں لوگ 3 طریقوں پر حاضر ہوں گے، سوار، پیدل، اوندھے منہ۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اوندھے منہ چلیں گے؟ پیدل چلنا تو سمجھ میں آتا ہے، سواری پر چلنا سمجھ میں آتا ہے، اوندھے منہ اگر کسی کو گرا دیا جائے تو وہ کیسے چلے گا؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات جو دنیا میں پیدل چلنے کی قدرت دیتی ہے وہی اوندھے منہ بھی چلا سکتی ہے۔ یہ رب کی طاقت کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کافروں کا معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اوندھے منہ جہنم کی طرف چلائے گا اور وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کفار کیسے اوندھے چلیں گے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات جو دنیا میں دونوں پاؤں پر چلاتی ہے کیا وہ قادر نہیں کہ قیامت میں اوندے چلائے؟ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تم قیامت میں پیدل اور سوار ہو کر چہروں کے بل کھینچ کر اٹھائے جاؤ گے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ اعمال اچھے کریں تاکہ کل بروز قیامت پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر رسوائی جو ہے میسر نہ ہو۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے اور ہم سب نے قبر میں جانا ہے اور قبر سے اٹھایا جانا ہے۔ بعض بعد الموت پر ہمارا عقیدہ ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا سے ہمیں ایک نہ ایک دن جانا ہے اور ہم دنیا کی محبت کے اندر، گناہوں کی محبت میں، خواہشات کی پیروی کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں توبہ کا موقع عطا فرمایا، بڑی شب عطا فرمائی، مقدس راتیں عطا فرمائی تاکہ ان راتوں کے اندر کیے ہوئے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں تاکہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ اور یاد رکھیں میرا کریم جب کسی کو بخش دیتا ہے تو اس پر کرم کی نظر فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج تک کے کیے ہوئے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھیں میرا یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، ہم گھر سنوارنے کی فکر تو کرتے ہیں، قبر سنوارنے کی فکر نہیں کرتے۔ قبر کو سنوارو، قبر کے اندر کیا چیز کام آئے گی اس کی تیاری کرو، قبر میں کیا اعمال کام آئیں گے اس کی تیاری کرو، اور قبر سے کس طریقے سے اٹھائے جائیں گے، اچھی حالت میں اٹھانے کے حوالے سے کون سے اعمال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان اعمال کی پیروی کرو، اور کن اعمال سے بچنے کے حوالے سے فرمایا ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرو تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہماری قبر بھی منور ہو اور ہمارا حشر بھی بہتر ہو اور ہم اپنی قبروں سے اٹھیں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ بھی ہو اور حمد باری تعالی بھی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھیں یہ بڑی راتیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی تاکہ ان بڑی رات کے اندر گناہوں سے معافی مانگ کر توبہ استغفار کر کے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیں تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے بے پناہ غمگین اور بے پناہ فکر مند تھے تو مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے رسول اعظم کی امت کو بخش دے۔ ہمیں چاہیے کہ ایمان پر قائم رہیں، ایمان پر موت نصیب ہونے کی دعا کریں تاکہ پروردگار جل جلالہ قیامت کی رسوائی سے اور قبر کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کی شب بہت مقدس ہے، فرمایا گیا جو شخص 21 مرتبہ شب برات میں سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے گا اور پروردگار جل جلالہ اس کے رزق کے اندر کشادگی اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ کوشش کریں آج کی رات 21 مرتبہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم جب قبر سے اٹھیں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو اور حمد باری تعالی ہو، یہ پڑھتے ہوئے ہم اٹھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل میری آپ کی سب کی اور ہم سب کے والدین کی اور پوری دنیا کے مومنین کی مغفرت فرما کر جنت کا مزدحجہ فضا عطا فرمائے، اور پروردگار آج کی رات جن کو بخشش کا پروانہ عطا فرمانے والا ہے اس بخشش کے پروانہ پانے والوں کے اندر اللہ ہم سب کا بھی شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔